الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا سزائے موت کا مستحق ہے کہ نہیں۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے میں کہ کچھ عرض کروں آپ کے سامنے، کویسچن یہ بھی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی رسول کی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ گستاخی رسول ہوئی ہے تو سزائے موت ہوگی، تو سمجھ لے کہ یہ دونوں چیزیں ہی میرا ٹاپک ہیں۔ اور یہ بھی ٹاپک ہے کہ گستاخی رسول انجینئر علی محمد علی مرزا نے جو کی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ ایک تحقیقی ڈیبیٹ ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، اور میں انجینئر محمد علی مرزا کے کیس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ایک میری رائے ہے، جسٹ میری پرسنل رائے ہے یہ۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں میرا موقف کیا ہے۔ میرا یہ موقف ہے کہ وہ زبان استعمال کرنے میں بہت بے احتیاطی سے کام لیتا ہے، بہت ہی بے احتیاطی سے کام لیتا ہے۔ یعنی کہ میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ جس میں نے اپنا موقف بتایا ہے کہ بہت ہی بے احتیاطی استعمال کی، اور مطلب کہ ویسے تو نیٹ پہ بہت ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ایسی۔ انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کٹ ہیں، یہ کلپس کاٹے ہوئے ہیں اور سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی گئی ہے۔ لیکن اگر سیاق و سباق دیکھا بھی جائے تو اس کے باوجود بھی بے احتیاطی استعمال ہوئی ہے، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ زبان استعمال کرنے میں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ اور جبھی علماء جو ہیں امت مسلمہ کے موجودہ دور کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے زبان استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ تو یہ تو تمام امت مسلمہ کا مشترکہ موقف ہے کہ زبان استعمال کرتے ہوئے وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ وہ زبان استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اور ان کے اوپر جو ہے بہت سارے مطلب کہ جو بھی ایلیگیشن، مطلب ان کو سمجھیے کہ ان کی زبان میں ان کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ احتیاط سے اپنی زبان استعمال کریں، گورنمنٹ کو چاہیے، بہت پہلے چاہیے تھا کہ وہ ایکشن لیتی اور ان کو نوٹس بھیجتے کہ بھائی آپ جو ویڈیو کلپ تیار کرتے ہو تو آپ ایک ایسی سٹیج پہ بیٹھے ہو کہ جو ایک ہدایت کی سٹیج ہے، کہ مصلح کے طور پہ آپ کام کر رہے ہو، ایک مبلغ کے طور پہ کام کر رہے ہو، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بہت دیر ہو گئی، اور اسی دیر کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ بہرحال آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت ہی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اور یہ ساری امت کا موقف ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان پہ سزائے موت لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اسی سے پھر یہ ٹاپک نکلے گا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے گستاخی رسول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے جذبات میں نہیں آنا، آپ نے میری اس گفتگو کو انتہائی دھیان سے سننا ہے اور ایک تحقیقی انداز میں سننا ہے۔ چاہے آپ انجینئر محمد علی مرزا کے مخالف ہیں تب بھی، اور اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کے حامی ہیں تب بھی، آپ بہت ہی دھیان سے اور بہت احتیاط سے سنیں، اور جذبات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے سنیں۔ سب سے پہلے تو میں وہ فقہا کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور میں وہ فقہا کا قول کیا ہے کہ اگر ایک بندے میں 99 احتمالات ہوں کفر کے اور ایک احتمال ہو اسلام کا، تو اسلام والا احتمال جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ میں ان علامہ صاحب سے سناؤں گا، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، جو انجینئر صاحب کے مخالف دھڑے میں ہیں۔
تو سنیے آپ پہلے ان کو. بہرحال فقہا کا یہ تعلیمات کا حصہ ہے کہ جس لفظ میں 99 احتمال کفر کے ہوں ایک اسلام کا ہو تو 99 کفر والے نہیں دیکھنے چاہیے، اسلام والا دیکھنا چاہیے، اور یعنی اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ قانون اس کو بالکل ہم سچا سمجھتے ہیں. تو ناظرین اب یہ تو پکا ہو گیا کہ ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے، اور ہم نے اگر 99 احتمالات کفر کے ہیں تو ہم نے ایک احتمال اسلام کا ہے تو ہم نے اس ایک کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ بات ہو گئی، اور یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب یہ بات فرما رہے ہیں. اب گستاخی رسول کی طرف آتے ہیں تو یہاں تو معاملہ گستاخی رسول کا چل رہا ہے، کفر کا نہیں چل رہا. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر 99 احتمالات گستاخی رسول کے ہیں تو ہم اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ گستاخی رسول نہیں ہے، تو ہم 99 احتمالات کو رد کر دیں گے اور وہ ایک احتمال جو ہے ہم اس کو لے لیں گے کہ جس میں یہ ہے کہ گستاخی رسول نہیں ہوئی. اوکے ہو گیا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب آگے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے. اب گستاخی کس طریقے سے ہوئی ہے؟ اب ان کی اگر ویڈیو سنیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ عیسائیوں کو مطلب ان کا جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اور یہی بات جو ہے یہ بات ڈاکٹر آصف جلالی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہاں دو باتیں کی ہیں. ایک بات تو انہوں نے کی ہے کہ اگر یہی بات انجینئر صاحب بغیر یہ لفظ استعمال کیے کر دیتے، یعنی مسئلہ یہ فقہی مسئلہ تھا بیان کر دیتے کہ عیسائی عورت جو ہے اس سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے اور اسلام نے یہ اجازت دی ہوئی ہے، تو بڑے آرام سے یہ بات ہو جاتی. تو اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ ایسے استعمال کرتے بات کو تو بہت آسان ہوتا اور ان پہ کوئی فتویٰ کسی قسم کی بات نہ لگتی. تو جو مسئلہ وہ بیان کر رہا تھا کہ اہل کتاب کی بیوی سے نکاح جائز ہے، اگرچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اختلاف ہے، تو وہ تو مطلقاً بھی بیان ہو سکتا ہے. اس میں مجبوری کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ فلانی یہ بکواس کرتی ہو تو پھر بھی میری شادی اس سے جائز ہے. لیکن انجینئر صاحب کا جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، ان کی عادت، ان کی جبلت، سارا کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ بات کنٹروورشل کرتے ہیں، کہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس پہ لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھائیں اور بعد میں پھر وہ اپنی وضاحت دیں. تو اس طریقے سے یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس طرح بندہ مشہور ہوتا ہے. تو یہ بات ان کی جو ہے میں اس کے ساتھ مطلب اتفاق نہیں کرتا انجینئر صاحب کا. یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. اور یہاں پہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کو یہ بات یہ لفظ استعمال کیے بغیر ہی کرنی چاہیے تھی. ویسے ہی جسٹ کہہ دیتے کہ کرسچین عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے. اور دیکھیں یہ اسلام کی وسعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ کرسچین عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں بغیر اسے مسلمان کیے ہوئے. تو اگر یہ ایسے ہی کر لیتے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا اور احتیاط سے زبان استعمال کرتے. تو بات پھر وہی آگے کہ ان کی عادت ہے کہ وہ ایک کنٹروورشل بات کرتے ہیں یہ ان کی، اور اسی وجہ سے وہ آج وہ حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تو یہ تو ایک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا موقف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس میں وہ ٹھیک ہیں کہ انجینئر صاحب کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بغیر یہ لفظ استعمال کیے ہی بات کرنی چاہیے تھی. اب آگے آتے ہیں کہ انہوں نے استعمال کر لیا، یہ لفظ استعمال کر لیا انجینئر صاحب نے. اب ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اب کویسچن یہ ہے کہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کر لیا، گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ کتاب دکھائیں کہ جس کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کے ججز کی طرف سے اور کن کی طرف سے یہ دیا ہوا ہے کہ کسی کتاب کا کوئی حوالہ کوٹ کرے، وہ جتنا بھی غلط ہو، وہ کوٹ کرنے والے پر وہ جرم نہیں آئے گا، اصل تو جس نے لکھا ہے اس پر آئے گا.
تو اس نے تو صرف کوٹ کیا ہے معاذاللہ لفظ دجال. تو میں کہتا ہوں ساری ذریت مل کے وکیل جج جو بھی اس کے دھڑے میں ہیں ہمیں وہ کتاب بتائیں جس سے اس نے کوٹ کیا ہے. تو اگر وہ کتاب دکھانے سے ڈاکٹر صاحب مطمئن ہوتے ہیں یا انجینئر صاحب کے مخالفین سارے مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی کتاب تو موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب کس طریقے سے ہے؟ یہ کتاب جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں گوگل پہ گیا ہوں اور میں نے یہ کویسچن ڈالا ہے گوگل پہ. میں نے گوگل پہ یہ کویسچن ڈالا ہے. کیا کویسچن ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں نے کویسچن ڈالا ہے ہیو ایور یوز دا ورڈ اینٹی کرائسٹ فار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کرسچن لٹریچر. یعنی کیا کرسچین لٹریچر میں کبھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اینٹی کرائسٹ کا؟ یہ میں نے گوگل پہ کویسچن ڈالا ہے. تو جب میں نے یہ کویسچن ڈالا تو مجھے اس کا آنسر کیا ملا؟ یہ آنسر ملا، یہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. یہ آنسر ملا ہے. وہ کہہ رہا ہے یس ان کرسچن Yes, in certain instances of Christian literature, particularly by figures like John of Damascus and John Calvin, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has been interpreted. آگے وہ لفظ استعمال کیا اس نے، میں اپنے زبان سے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. اور آگے کہتا ہے with some Christians viewing him as a manifestation or type of the، اس طرح کر کے اس نے لفظ استعمال کیا. یہ ساری عبارت جو ہے یہ اس نے استعمال کی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل میں یہ لفظ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. تو ایک ہمارے سامنے یہ دو آ جاتے ہیں سورس. ایک سورس ہے ویکیپیڈیا کا، محمد اینڈ دا بائبل ویکیپیڈیا، محمد اینڈ دا بائبل ویکیپیڈیا. اور دوسرا سورس ہے نیچے اس کے کیمبرج یونیورسٹی والا. اچھا، اب جو کیمبرج یونیورسٹی والا ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو کیمبرج یونیورسٹی پریس، اس پہ ایک آ جاتا ہے جو ہمارے سامنے چیز آ جاتی ہے، وہ یہ چیز سامنے آتی ہے. نمبر 4، چیپٹر نمبر 4 ہے یہ اینٹی کرائسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے اینٹی کرائسٹ. اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے اینٹی کرائسٹ کا ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے، وہ جو چیپٹر نمبر 4 ہے اینٹی کرائسٹ والا، اس کی اس نے سمری یہ لکھ کے دے دی ہے مجھے. یہ سمری ہے اس کے سارے باب کی. اچھا، یہ سمری اس نے لکھ کے دے دی ہے اور اس نے کہا کہ دس چیپٹر بگنس ود این اکاؤنٹ آف دا ڈپکشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پرافٹ. آگے اس نے وہی استعمال کیا، وہ ساری عبارت اس نے مجھے لکھ کے دے دی ہے. اچھا، میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہ ساری عبارت کو کاپی کرتا ہوں اور میں اس کو لے جاتا ہوں چیٹ جی پی ٹی پہ. تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے یہ عبارت کاپی پیسٹ کرتا ہوں، یہ جو سمری ہے اس باب کی، اور یہ میں کہتا ہوں یہ اقتباس، یہ سمری کس کتاب کی ہے یہ مجھے ذرا بتاؤ. تو مجھے چیٹ جی پی ٹی جو آنسر دیتا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ اقتباس کتاب ہے ایک دا اینٹی کرائسٹ آ نیو بایوگرافی. یہ کتاب کا نام ہے دا اینٹی کرائسٹ آ نیو بایوگرافی. یہ اس کا 4تھا چیپٹر ہے اور اس کے اندر جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے 4تھے چیپٹر کا اینٹی کرائسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. یہ پریزنٹ اور فیوچر کے اینٹی کرائسٹ. یہ کتاب یہ 2020 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چھاپی اور ابھی تک اس پریس پہ یہ کتاب موجود ہے. آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی یہ سمری ہے اور اس کے اندر یہ اقتباس ہے سارا، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اب اقتباس کیا ہے؟ یہ سارا اقتباس لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو سکرین پہ بھی ملے گا. اقتباس اس طرح لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے اس باب میں صلیبی جنگوں کے دوران
آگے وہی ورڈ استعمال کیا ہے. میں اب خود بھی ڈر رہا ہوں کیونکہ ادھر الفاظ استعمال کرنے پہ فتوے لگتے ہیں اور نقل کفر کفر نہ باشد، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی آگے جا چکا ہے. کس چیز میں وہ میں نہیں بتانا چاہتا کہ کس چیز میں آگے جا چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اب خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس چیز میں آگے جا چکا ہے. اچھا، اب اس باب میں صلیبی جنگوں کے دوران پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش 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 کے طور پر پیش کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جو مسلم اسپین میں شروع ہوا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں تو وہاں پہ جو کرسچین اسکالر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے پیش کیا. ٹھیک ہے، پھر میں ڈیش 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 کا لفظ یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ساری سمری ہے، یہ ساری سمری ہے، لکھی ہوئی سمری ہے. اچھا، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کتاب تو موجود ہے جس میں ہے. اب مرزا صاحب سے ٹیکنیکل ایشوز کیا ہوئے؟ ٹیکنیکل ایشو یہ ہوئے کہ 2 غلطیاں ہوئی مرزا صاحب سے، بہت بڑی 2 غلطیاں، بالکل جو 2 بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ان سے ہوئی ہیں غلطیاں. ایک تو یہ غلطی ہوئی کہ جتنے کرسچن ہیں سارے کے سارے یہ عقیدہ نہیں رکھتے. ایک غلطی ہے، بلکہ میں کہوں گا 3 غلطیاں ہوئی. سارے کرسچن یہ عقیدہ نہیں رکھتے. دوسری غلطی ان سے کیا ہوئی ہے کہ اس دور کے کرسچن سارے یہ عقیدہ نہیں رکھتے. یہ عقیدہ رکھتے تھے جب صلیبی جنگیں ہوئی، اس دور کے کرسچن یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور ان میں بھی بعض سکالر نے یہ عقیدہ پیش کیا. یعنی اس دور کے جب صلیبی جنگیں ہوئی اس دور کے کرسچن نے یہ عقیدہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق. تو ظاہر ہے اس دور کے ہی کرسچن یہ عقیدہ رکھتے تھے. تو اس دور میں بھی سارے نہیں رکھتے تھے، بعض رکھتے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا اور اب اس دور میں تو شاید کوئی رکھتا ہو یہ عقیدہ. تو سارے کرسچن نہ تو اس دور کے سارے کرسچن رکھتے تھے نہ اس دور کے. اس دور کے زیادہ تر یہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس دور میں شاید چند رکھتے ہوں یہ عقیدہ. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب سے جو بڑی مسٹیک ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک تو انہوں نے الیاذ باللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ کا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا. یہ انہیں کرنا چاہیے تھا، یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. جیسے میں اگر کروں گا تو میں تو الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، میں تو 10 طرح کی اس طرح کی چیزیں کر کے تو پھر یہ لفظ استعمال کرنے کے بارے میں بھی پھر بھی نہیں سوچوں گا کہ کروں. اچھا، اس کے بعد ان سے یہ مسٹیک ہوئی کہ انہوں نے الیاذ باللہ استغفر اللہ کا لفظ نہیں یوز کیا. دوسرا ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے صحیح طور پہ کرسچنز کو ریپریزنٹ نہیں کیا. یعنی انہیں چاہیے تھا کہ کہتے کہ صلیبی دور کے جو کرسچن تھے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ان سے شاید ان سے ریسرچ نہیں ہوئی، یا ان کی جو ریسرچ ٹیم ہے انہوں نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، مس گائیڈ ہو گئے تھوڑے سے. تو صلیبی دور کے کرسچن سکالر جو تھے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. ان میں سے بھی سب کا نہیں تھا، بعض کرسچن کا یہ نظریہ تھا. اور آج کے دور میں بھی زیادہ تر کا یہ نہیں ہے، بہت کم ہوں گے جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں گے. اور آج کے دور میں تو کوئی سکالر ایسا نہیں ہے جو یہ نظریہ پیش کرے. بہت ہی کوئی بیوقوف احمق ہوگا کہ جو اس طرح کا، یا بہت بڑا کوئی متعصب ہوگا کہ جو اس طرح کا نظریہ پیش کرے گا. کیونکہ جنہوں نے نظریے پیش کیے تھے وہ سارے نظریے ان کی اپنی موت آپ ہی مر گئے، اور کرسچنز کے اندر سے ہی ان کے خلاف جو تھے وہ تحریکیں چلیں کہ آپ نے یہ الفاظ جو استعمال کیے ہیں غلط استعمال کیے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلیبی دور میں بھی بعض کرسچن تھے، اور آج کل کے دور میں بھی شاید کوئی ہو. آج کے دور میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کتاب میں ایسا کوئی نظریہ پیش کیا گیا ہو کہ اس وقت کا ہی تھا. تو آج کے دور میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ کرسچن کو غلط ریپریزنٹ کیا، ان کی طرف سے یعنی غلط عبارتیں یا غلط نظریہ پیش کیا گیا. دوسرا فقہی مسئلہ ان سے غلطی ہو گئی کہ ان کا ایسا کہنا کہ اگر کوئی ایسی عورت ایسا نظریہ رکھتی ہو تو اس سے شادی جائز ہے. بالکل غلط بات ہے. یہ فقہی مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی عورت نظریہ رکھتی بھی ہوگی تو پھر ہمارے اسلام میں تو وہ واجب القتل ہوگی. ٹھیک ہے.
بالکل وہ واجب القتل ہے، اور وہ جو ہے مطلب کہ وہ نہیں ہے، اس قابل نہیں، اسے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جو اسلامی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گستاخی رسول کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں پہلے، کہاں پہ یعنی کہ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ابو رافع سلام بن ابی الحقیق ابو افق یہ بھی یہودی تھا، اسما بنت مروان یہ یہودیہ تھی، عبداللہ بن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں، اور حویرث بن نقید یہ بھی یہودی تھا، یہ سارے قتل کیا گئے۔ بخاری مسلم اور کتب سیر، کتب تاریخ میں سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو گستاخی کرتے رہے ان کو سزائے موت دی جاتی رہی۔ تو جمہور امت مسلمہ، جمہور فقہا کا یہی نظریہ ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو، وہ گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ اب کوئی عورت یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک یہ تھے، تو یہ تو صریح وہ اس گستاخ ہے، اور وہ واجب القتل ہے، ہمارے اسلام میں تو وہ واجب القتل ہے۔ تو مرزا صاحب سے یہ مسٹیک ہوئی مرزا صاحب سے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو عورت ایسا نظریہ رکھے اس کے ساتھ شادی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے، حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے واجب القتل قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اگر کسی کو قتل کرایا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قتل کرایا، خلفائے راشدین نے قتل کرایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کے لیے یہ قتل کا فتویٰ جو تھا وہ صادر کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اللہ کا فتویٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو کاپی کرتے ہوئے اگر خلفائے راشدین المہدیین نے فتویٰ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اور آج کے دور میں 295C جو ہے یہ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7 لوگوں کو قتل کروایا یا قتل کروائے گئے، تو وہ گستاخی رسول کرتے تھے، اہانت رسول کرتے تھے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرتے تھے۔ گستاخی کس طرح کی ہوتی تھی؟ اشعار کہتے تھے حجوی اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نعوذ باللہ من ذالک، گستاخانہ اشعار کہتے تھے۔ تو مطلب زیادہ تر یہ کہتے تھے، اور کچھ جو تھے ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ دشمنان جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کی مدد کرتے تھے، تو یہ جو ہے یہ بھی یعنی کہ قتل ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جو دشمنوں کی مدد کرے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ اچھا، اس طریقے سے، اور یعنی مین یہی تھا کہ حجوی اشعار اہانت رسول، اور مذاق میں اہانت رسول، یا اس طرح کر کے اور جملے۔ تو ایسی عورت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تو ظاہر ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ یہاں مرزا صاحب سے ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے، فقہی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک عورت گستاخی رسول کرتی ہے تو وہ واجب القتل ہے۔ اب یہاں پہ آ کے جو علماء ہیں وہ کیوں مرزا صاحب کے خلاف ہیں، وہ کیوں سوچتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اتنی جو باریک بات ہے اور اس کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ باریک ہے بڑی یعنی کہ آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک عورت گستاخ رسول ہے تو اس کو جو ہے وہ واجب القتل ہے، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ شادی جائز ہے۔ تو یہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی اس بات کی؟ یہ بات بہت عام سمجھ آنے والی بات تھی، ذرا اس پہ ریسرچ کریں تو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مرزا صاحب کو اس بات کی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو مرزا صاحب سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یا مرزا صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یا یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اگر مرزا صاحب نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو یہ صریح گستاخی ہے۔ اب یہ ریسرچ ہونی ہے نا، یہ عدالت میں جا کے ساری باتیں ہونی ہیں کہ مرزا صاحب سے عدالت میں جا کے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے یہ جو فتویٰ دیا کہ جو عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تو اس کے ساتھ شادی جائز ہے، تو آپ نے یہ فتویٰ دیا، تو آپ نے یہ فتویٰ کس بیس پہ دیا؟ کیا اس کے ساتھ شادی جائز ہے؟ تو ایک عام بندہ اگر میں پوچھوں، ایک عام بندے سے پوچھوں
یعنی سمجھے کہ ایک بہت عام مسلمان ہے، مرزا کو نکال دیں اندر سے، ایک دفعہ آپ مرزا کو اندر سے نکال دیں، صرف آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہیں، میں ہوں، اور میں آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں، اور آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں کہ ایک عورت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا اس کے ساتھ شادی جائز ہے؟ چھوڑ دیں فقہ کو، چھوڑ دیں احادیث کو، ابھی فی الحال قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ علم کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، علماء کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف آپ اتنی بات مجھے بتائیں کہ اگر ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتی ہے تو کیا اس کے ساتھ شادی جائز ہے؟ آپ بحیثیت مسلمان بتائیں۔ مجھے 100 نہیں 200% اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں آئے گا، آپ سب نفی میں جواب دیں گے کہ ایسی کسی عورت سے شادی جائز نہیں۔ تو مرزا صاحب نے یا تو سوچا نہیں، اور انہوں نے یہ بعد میں بھی نہیں سوچا کہ وہ کتنا غلط لفظ استعمال کر گئے ہیں اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، بعد میں بھی نہیں سوچا، وہ اس وجہ سے کہ پہلے وہ نکلتے رہے اور مطلب کہ بھگتا نہیں، انہوں نے پہلے غلطیاں کرتے رہے نکلتے رہے، غلطیاں کرتے رہے نکلتے رہے، اب کی بار بھی انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی میں نکل جاؤں گا، لیکن اب کی بار بات بڑی سخت تھی، بات اتنی عام نہیں تھی کہ جو بلاگر بتا رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ویڈیوز بنا کے نشر کر رہے ہیں، بات اتنی عام نہیں تھی، بات بہت ہی جو ہے نازک ہے اور بہت سنجیدہ بات ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سن لیں کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتی ہے تو کیا اس کے ساتھ شادی جائز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سب کہیں گے، 200% مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جائز۔ اچھا، اب میں کرسچین سے پوچھتا ہوں جو میرا ولاگ سن رہے ہیں یا آپ کی کمیونٹی میں ہے کہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کرسچن ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، کوئی نہیں ایسا عقیدہ رکھتا، اور نہ ہی ایسا عقیدہ جو ہے زیب دیتا ہے، اور نہ ہی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر مرزا صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ ظاہر ہے مسٹیک ان کی۔ اب دیکھنا عدالت نے یہ ہے کہ کیا جب یہ مرزا صاحب یہ فتویٰ دے رہے تھے تو کیا ان کے دل میں گستاخی تھی کہ نہیں؟ اب بات اصل میں یہ ہے، بات یہاں پہ ختم آتی ہے کہ ان کے دل میں گستاخی تھی کہ نہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے، میں مرزا صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، یاد رکھیے میں مرزا صاحب کی وکالت نہیں کر رہا، نہ میں دوسرے علماء کی وکالت کر رہا ہوں، میں ایک آزاد طریقے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں ایک اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جہاں تک میرا دل کہتا ہے مرزا صاحب کے دل میں اہانت رسول نہیں تھی۔ یہ میری اپنی سوچ ہے، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں جس طریقے سے میرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان ہے، جس طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی ہم جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسی ایمان کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب مرزا صاحب یہ مسئلہ بتا رہے تھے تو ان کے دل میں کوئی اہانت رسول نہیں تھی۔ یہی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، اور اسی پہ یہ بات ہونی ہے کہ کیا جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت یہ نیت تھی کہ نہیں، ان کی اہانت رسول کا پہلو تھا یا نہیں تھا؟ میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ نہیں تھا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تھا، تو اب عدالت میں تو یہی فیصلہ ہونا ہے جا کے کہ ان کا اس وقت نیت تھی اہانت رسول کی یا نہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ، جو علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکایتاً بھی کہے تو وہ واجب القتل ہے۔ یہ وہ نہیں جو صرف حکایت اور روایت کرنا ہوتا ہے، یہ ہے کہ کسی بات کا پورا حامی ہونا، اس کو ثابت کرنا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے جو رات بھی میں نے حوالہ دیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ سے پوچھا گیا جو کہے القرآن و مخلوق، قرآن مخلوق ہے، آپ جانتے ہو معتزلہ
یہ عقیدہ تھا اور یہ کفر ہے. تو آپ سے پوچھا گیا اس کا کیا حکم ہے جو کہے قرآن مخلوق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کافر اقتلوہ، وہ کافر ہے اس کو قتل کر دو. اب جب مسئلہ پوچھنے والوں نے اس کو جا کے بتایا کہ یہ فتویٰ ہے، تو اس نے کہا امام صاحب کے سامنے آ کر کہ آپ نے ویسے ہی فتویٰ دے دیا، انما حکیتہ، میں نے تو کوٹ کیا تھا، صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، میں تو ان کی بات کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں. فرما انما سمعنا منک، ہم نے تیری زبان سے ہی سنا ہے، ہم نے تو تجھ سے سنا ہے. تو میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اور دیگر جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں اور جو یہ نظریہ رکھنے والے ہیں جو انہوں نے پیش کیا کہ جو حقائقاً بھی ایسی بات کرے تو وہ گستاخ رسول ہے، واجب القتل ہے، میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ایگزامپل دے رہے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، بعد میں امام مالک یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی فتویٰ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دو، اس کی سزا موت ہے. تو اس کے بعد اس شخص کو جا کے لوگوں نے بتایا تو وہ بھاگا آیا امام صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، میرا اپنا نظریہ نہیں تھا، میں تو حکایتاً یہ بات کر رہا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ہم نے تو تجھ سے ہی سنا ہے نا، تو چاہے حکایتاً کہہ رہا تھا یا جس طرح بھی کہہ رہا تھا، تو ہم نے تو تیرے منہ سے سنا ہے، اس لیے تو واجب القتل ہے. اچھا، آپ اب اس بات کو مرزا انجینئر کے ساتھ موازنہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات مرزا صاحب نے اس طرح گستاخی نہیں کی جس طرح کہ اس روایت میں وہ جو بندہ کہہ رہا تھا قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مرزا انجینئر صاحب نے اس طرح گستاخی نہیں کی. وہ جو بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا خود یہ کہنا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. جب اس نے یہ بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس نے جسٹ یہ بات کی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر جب امام مالک کے پاس یہ فتویٰ آیا تو امام مالک نے کہا کہ وہ واجب القتل ہے. تو بالکل اس نے جب کہا تو وہ واجب القتل ہو گیا. اب مرزا صاحب تو خود کہہ نہیں رہے، مرزا صاحب یہ بات نہیں کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، نعوذ باللہ من ذالک. وہ ایسا کریں گے تو ان پہ ہر طریقے سے پھر وہ یہ یعنی وہ قتل کا کیس بنتا ہے. مرزا صاحب نے ایسی بات نہیں کی. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا اگر کوئی عیسائی عورت یہ عقیدہ رکھتی ہو تو اس کے ساتھ شادی جائز ہے. اور انہوں نے یہ بات کیا کہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب انہوں نے اپنی طرف سے تو یہ بات ایک دفعہ بھی نہیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں یا میرا عقیدہ ہے یا میرا یہ کہنا ہے، یا یہ نہ بھی کہا ہو کہ میرا یہ عقیدہ ہے، جسٹ کہہ دیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہے. تو ایسا تو مرزا نے نہیں کہا. تو پھر جو ہے جب انجینئر محمد علی مرزا نے ایسی بات نہیں کی اور جو وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کو اشرف آصف جلالی صاحب، اس بندے نے تو خود کہا تھا، اس نے حکایت نہیں بیان کی تھی، اس نے خود سے یہ بات کی تھی. بعد میں جب اس پہ سزائے موت کا فتویٰ لگ گیا، قتل کا فتویٰ لگ گیا، تو پھر اس نے اپنی بات کو بدلا اور اس نے کہا کہ میں تو حکایتاً بات کر رہا تھا، میں تو روایتاً بات کر رہا تھا. جہاں کہ یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ایسا بالکل نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا شروع سے ہی حکایتاً بات کر رہے تھے، شروع سے ہی حکایتاً بات کر رہے تھے، روایتاً بات کر رہے تھے، کسی کی بات کر رہے تھے کہ عیسائیوں کا یہ فتویٰ ہے یا عیسائیوں کا یہ کہنا ہے. تو ناظرین، ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے اس موضوع پہ اور ساری گفتگو ٹیکنیکل ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں، میں نے ساری ٹیکنیکل بات کی ہے. تو ناظرین، میں نے اس گفتگو میں یہ ثابت کیا ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ مرزا صاحب بہت ہی بے احتیاط ہیں اور ان پہ
گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پہ مائک کی استعمال کرنے کی چاہے پابندی لگائیں، چاہے جو کسی طریقے سے بھی ان کو سمجھائیں اور ان کو نوٹس بھیجیں بار بار کہ آپ یہ زبان اپنی جو ہے اس کو صحیح استعمال کریں، ولگیرٹی ختم کریں اپنی زبان کے اندر۔ یہ جمیع امت مسلمہ جو ہے ان کا یہی نظریہ ہے کہ مرزا صاحب کے الفاظ جو ہیں وہ غیر محتاط الفاظ بولتے ہیں، اور ان کی زبان میں بدتمیزی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، بے احتیاطی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ جو کرٹیسائز کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کرٹیسائز کرنا، لیکن جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو جس کو کہتے ہیں پگڑی اچھالنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ مرزا صاحب کا وتیرہ ہے، اور وہ کنٹروورشل الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور انہی کنٹروورشل الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے وہ آج پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ کنٹروورشل الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس پہ پابندی لگنی چاہیے اور ان کی لگامیں کھینچنی چاہیے اور ان کے مائک پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ باقی جہاں تک سزائے موت کا تعلق ہے تو سزائے موت میں بھی دیکھنا چاہیے ٹیکنیکلی کیا مسٹیک ہے، اور عوام الناس کو سمجھانا چاہیے۔ میں نے دیکھیں عوام الناس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے یہ بات کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ پوائنٹ جو میں نے سامنے لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں کہ مرزا صاحب نے بے احتیاطی کی ہے، مرزا صاحب نے ایک غلط فقہی مسئلہ استعمال کیا، بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب نے عیسائیوں کے عقیدے کو صحیح طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کیا، صحیح طریقے سے ان کا عقیدہ نہیں پیش کیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ جو تھا وہ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، یہ غالباً 600 صدی عیسوی ہے، اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت جو صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں اس وقت بعض عیسائی مفکرین نے یہ نظریہ پیش کیا تھا اس وقت، اور اس وقت کے لٹریچر میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، عیسائیوں کے اندر سے ہی اسکالرز ابھرے، انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اور آج کل کے دور کے تو کوئی ایسا اسکالر نہیں ملتا جس نے ایسی کتاب لکھی ہو یا ایسا نظریہ پیش کیا ہو۔ اور جمیع جو ہیں کیا اسے کہتے ہیں عیسائی اسکالر جو ہیں یا عیسائی عوام جو ہیں، ان کا ایسا نظریہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی عورت کا ایسا نظریہ ہو بھی تو وہ واجب القتل ہے، وہ تو ایسا نظریہ جو رکھے گی وہ واجب القتل ہے۔ تو مرزا صاحب سے بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، ٹیکنیکل فالٹ ہوئے ہیں، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 199 راستے گستاخی رسول کے نکلتے ہیں، ایک رستہ نجات کا ہے، تو ہم نے وہ ایک نجات کا رستہ ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جب مرزا صاحب یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو اس میں سے اہانت رسول کا پہلو نکلتا ہے، کوئی ایک پہلو بھی ایسا نکلتا ہے جس میں ثابت ہوتا ہو کہ وہ اہانت رسول نہیں کر رہے تھے، تو یہ ٹیکنیکل بحث ہے۔ یہاں پہ عدالت نے دیکھنا ہے، یہاں پہ علماء کے پینل نے دیکھنا ہے، یہاں پہ سب نے دیکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور تھوڑا سا معاملات کو ایک انصاف کے دائرے میں رکھ کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو ذاتی نظریہ ہے، میں نے جو مرزا صاحب کی ساری وہ گفتگو سنی، وہ جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یا بعد میں جو وہ پیش کرتے رہے، میرا ذاتی طور پہ میرا یہی خیال ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے دل میں کوئی اہانت رسول والا پہلو نہیں تھا، صرف انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے فکر نہیں کیا، انہوں نے ریسرچ نہیں صحیح کی، اور جو ان کے جو ریسرچ ٹیم ہے یہ ان کی بھی مسٹیک ہے، اور یہ مرزا صاحب کو بھگتنی پڑ رہی ہے اور بھگتنی پڑے گی آئندہ بھی۔ اور اگر مرزا صاحب اس بات کی معافی مانگ لیں تو شاید مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا یہی نظریہ ہے۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کو مطلب کہ زجر و توبیخ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور اس کے بعد ان کی اصلاح کی جائے۔ باقی یہ سارا معاملہ عدالت نے دیکھنا ہے، علماء نے دیکھنا ہے، اور وکلاء نے دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی من حیث القوم امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور تمام